بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، کہ پاک زمین جو ہے وہ سبزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگاتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور بنجر زمین جو ہے وہ سبزہ اس میں اگتا ہے، کبھی ایک پودا جو ہے ایک جگہ پر، دوسرا تھوڑا وقفے پر، جس کو پنجابی میں بولتے ہیں ٹاواں ٹاواں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف لے کر جا رہے تھے کہ ایک بندے نے پوچھا جو غیر مسلم تھا کہ اے علی، میری داڑھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وقفے کے ساتھ اس کے اوپر بال ہیں، اور آپ کی داڑھی جو شریف جو ہے وہ گھنی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، تو کیا میری اور آپ کی داڑھی کا علم قرآن میں موجود ہے، یا اس کا کوئی نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے قرآن کے اندر، اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہی آیت مبارکہ پڑھی اور فرمایا کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اس میں فصل گھنی ہوتی ہے، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں گھنی نہیں ہوتی۔ تو میری داڑھی مبارک جو ہے، داڑھی شریف جو ہے، یہ میں مسلمان ہوں، میری داڑھی جو ہے پاکیزہ جگہ پر ہے، میرا جسم پاکیزہ ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے گھنی داڑھی عطا فرمائی ہے، اور تو جو ہے تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے تیرا چہرہ، تیرا جسم ناپاک ہے، اور اگر تو مسلمان ہوتا تو تیرا چہرہ بھی پاک ہونا تھا، تو ناپاک ہے، اس لیے تیری داڑھی جو ہے وہ گھنی نہیں ہے۔ یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے علم پر قربان جائیں کہ کیسی آپ نے مثال دی اور قرآن سے کیسے نکال کے دکھایا۔ حضرت پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا حضرت علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی جو ہیں وہ اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شانیں، کہ آپ قرآن مجید کو دیکھیں ذرا کہ قرآن مجید جو ہے شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ کے شروع میں با ہے اور والناس پہ جا کے ختم ہوتا ہے، تو پہلے با اور آخری سین کو دیکھیں تو بس یہی اس کے اندر جو ہے وہ سارا قرآن ہے، بس۔ اور اگر بس کو الٹ کر کے پڑھیں تو سب، یعنی سب کا سب قرآن بس اسی کے اندر موجود ہے کہ بسم اللہ کے با کے نقطے سے، با سے لے کر اور والناس کی سین تک جو ہے۔ اور ویسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا سارا جو نچوڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر رکھا ہے، اور بسم اللہ کا نچوڑ جو ہے وہ با کے اندر ہے، اور با کا نچوڑ بسم اللہ کے با کے نقطے کے اندر ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا انا نقطۃ تحت الباء بسملہ، کہ میں بسم اللہ شریف کا وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے اللہ تعالیٰ نے درج فرمایا ہے۔ یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم کی شان دیکھیں اور مقام دیکھیں کہ پورے کا پورا قرآن اس نقطے کے اندر سمو گیا ہے، اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ با کا جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ یعنی یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب با کا نقطہ فرمایا ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھو با کا نقطہ جو ہے وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر انگلی رکھی جائے تو وہ تو چھپ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی جو ہے ان کی شان تو بہت کم ہے۔ تو دیکھیں با کا نقطہ جو ہے، نقطے کی تعریف یہ ہے کہ جو تقسیم نہ ہو سکے، ڈیوائیڈ نہ ہو سکے، اس کو نقطہ کہتے ہیں، اور نقطے کو ایٹم کہتے ہیں سائنس کی زبان کے اندر، اور جس ملک کے پاس ایٹم ہو وہ ملک سپر پاور ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا جس کے پاس حضرت مولا علی کی محبت ہے، گویا کہ اس کے پاس وہ ایٹم ہے محبت والا، اور وہ بندہ سپر پاور ہے دنیا کے اندر کہ جس کے پاس حضرت مولا علی کی محبت اور آپ کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں کی شان کو سمجھنے کی اور خصوصاً حضرت علی کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔